اسی طرح جملہ خبریہ کے ذریعے، جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا جملہ کہ جس میں سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے کہ ہاں بھئی کوئی خبر ہے، کوئی طلب ہے، کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب۔ اس سے فقہا نے یہ حکم شرع نکالا کہ ہمارے لیے دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم، یہاں پہ لام جو ہے یہ انتفاع کا فائدہ دے رہا ہے، انتفاع مانے نفع اٹھانا، تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے لکم، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق، وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا لکم، تمہارے نفع کے لیے۔ کس چیز کو پیدا کیا؟ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا زمین میں جو کچھ ہے سب سے نفع اٹھانا جائز، یہ آیت بتا رہی ہے۔ حکم شرع معلوم ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا شراب سے بھی نفع اٹھانا جائز ہوگا؟ کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں ہے۔ سود سے نفع اٹھانا بھی جائز ہوگا کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے وہی بات ہے جو ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر یا ترجمہ کر کے اگر عوام بھی مسائل نکالنے میں مہارت حاصل کر سکتی تو وہ سب کے سب عالم ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اب اس میں اصول شرع یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں ایسا مسئلہ نکالے گا جی تو اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے سب کچھ جائز ہے، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ بہت سی حرام چیزوں کو حلال کہہ بیٹھے گا۔ جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر میری زندگی میں یا رب۔ اب ہم قرآن میں آگے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پہ فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں شرعی احکام کے اعتبار سے انہیں لو، اور جن چیزوں سے منع فرما دیں ان کو چھوڑ دو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز ہے سوائے اس چیز کے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو اب یہ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے اندر احکام مختلف صیغوں سے مختلف طریقوں سے ثابت ہوتے ہیں۔ آخر میں صیغہ امر جو ہے یعنی جس میں کوئی حکم والا معنی پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند باتیں بس میں عرض کر کے اپنا انشاءاللہ لیکچر ہم اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ وہ ہمیشہ حکم ثابت نہیں کرتا۔ حکم سے مراد کہ ہمیشہ ہمیں کسی چیز کا مکلف نہیں بناتا، بلکہ بعض اوقات اس کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ اس چیز سے رکنا ہوتا ہے، اگرچہ حکم اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کرو، لیکن وہ کئی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کبھی یہ صیغہ امر دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ربنا تقبل منا، تقبل صیغہ امر ہے، اگر میں آپ سے کہتا ہوں تقبل تو اس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرو، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے تو کیا معنی ہوگا؟ دعا والا معنی ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعملوا ما شئتم، سورہ فصلت آیت نمبر 40، یہ تحدید والا معنی ہے، دھمکی، جیسے باپ بیٹے سے کہتے ہیں جا جو مرضی جا کر، یا دشمن سے کہتے ہیں جاؤ جو جاؤ کر لو، تو اب یہ تو نہیں کہ کہہ رہے اچھا جو مرضی چاہو کر لو تمہیں اجازت ہے، دھمکی ہے، تحدید ہے اس میں۔ اعملوا ما شئتم، اب عام آدمی اس کا ترجمہ پڑھے گا لکھا ہوگا تم جو چاہے کرو، بولے گا لو جی اللہ نے اجازت دی ہے قرآن عظیم میں جو چاہے کرو، فراڈ کرو، مستی کرو، مسخری کرو، کچھ بھی کرو، اجازت دے دی ہے، لیکن ایسا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے وسعت علم درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اہانت، بعض اوقات توہین کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل کونوا حجارۃ او حدیدا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 50، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ۔ اب آپ بتائیے کیا یہ حکم ہے پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ؟ آدمی بن کے رہ سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا یہاں پہ حکم نہیں دیا جا رہا بلکہ توہین، کہ تم چاہے پتھر کی طرح سخت ہو جاؤ، لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ، کیسے بھی ہو جاؤ، کبھی نہ کبھی تو اللہ کی گرفت میں پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ پھر تم سے انتقام لے گا۔ اسی طریقے سے تعجیز، بعض اوقات عاجز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں بیان فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا،
کہ اے کفار اگر تم جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا اس کے بارے میں شک میں ہو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کو ایک صورت بنا کر لے آؤ. فَأْتُوا صورت بنا کر لے آؤ. اگر یہ امر ہوتا حکم ہوتا تو کیا مطلب؟ یہ فرض تھا کہ صورت بنا کے لاؤ، حالانکہ نہیں، یہاں تو عاجزی بیان کرنا مقصود ہے کہ تم عاجز ہو، بنا ہی نہیں سکتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہوئے بظاہر حکم سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے لیکن اس سے بچنے کا حکم ہوتا ہے. اور آخر میں بس میں ایک بات عرض کروں گا کہ جو شرعی احکام قرآن سے ثابت ہوتے ہیں ان کی مختلف شرعی حیثیتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ فرض ہوتے ہیں، کبھی واجب ہوتے ہیں، کبھی صرف مستحب ہوتے ہیں اور کبھی مباح ہوتے ہیں. فرض جب ثابت ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خلاف کریں گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو زکوٰۃ ادا کرو، اس سے فرضیت ثابت ہوئی. اس کے خلاف کریں گے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے. کبھی واجب ثابت ہوتا ہے، جیسے وہی آیت طلاق والی کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یہ مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں. آپ نے سنا ہوگا عدت واجب ہے، کبھی فرض نہیں سنیں گے کہ عدت فرض ہے واجب ہے، یا وجوب ثابت ہوگا فرضیت نہیں. تیسرا مستحب، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، کہ جب تم باہم لین دین کا معاملہ کرو، بدین کسی قرض کا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لو. اب یہ لکھنا کوئی فرض ہے واجب ہے نہیں، مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ لکھ لو. تو امر کا صیغہ ہے لیکن مستحب ثابت ہو رہا ہے. اور بعض اوقات مباح ہوتا ہے، کرو نہ کرو برابر، کوئی گناہ نہیں، کرنے پہ کوئی ثواب بھی نہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو حلال ہو جاؤ تو تم شکار کرو. اب فَاصْطَادُوا امر کا صیغہ ہے، تو اب اگر یہ فرض یا واجب ثابت کر رہا ہوتا تو کیا مطلب کہ حاجی صاحب احرام کھولتے ہی نکل جائیں میدانوں کے اندر کو جانور تلاش کرنے کے لیے شکار کرنا ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، مباح ہے، کرنا چاہو کرو، نہیں کرنا چاہو نہ کرو. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قرآن پاک سے شرعی احکام کا اخذ کرنا انتہائی دشوار ہے، ہر شخص نہیں کر سکتا. نہ کتاب کھول کے قرآن عظیم کھول کر ہر عام آدمی اس کے ترجمہ پڑھ کر کوئی مسئلہ اخذ کر سکتا ہے. اس کے لیے علماء ہی مختص کیے گئے ہیں، انہی سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشچن کسی نے کوئی کرنا